क्रॉस फायर प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से था, एक साहब दाएं बाजू का दिफा करते थे और एक साहब बाएं बाजू का। बाएं बाजू का जो दिफा करते थे या नुमाइंदगी करते थे वो तकरीबन दुनिया के तमाम उन लोगों के जहन की तर्जुमानी किया करते थे और ऐसे ऐसे सवाल और ऐसा ऐसा अटैक करते थे कि हर देखने वाले को ये महसूस होता था कि ये सवाल उसी की तरफ से किया जा रहा है जो उसके अपने जहन में उठ रहा है। लेकिन एंड वो ये होता था, अमेरिकन नजरिए और अमेरिकन पॉलिसी के दिफा करते हुए वो उन तमाम सवालात के जवाब दिया करते थे और उन्हें कुचल के रख देते। ये एक जबरदस्त किस्म की नूरा डिबेट हुआ करती थी, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाए और जब लोगों की समझ में आया तो उस प्रोग्राम का मामला ही खत्म हो गया। बुकलेन साहब जो थे आगे चलकर अमेरिकन सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार भी बने। उनका ये प्रोग्राम क्रॉस फायर एक संगे मील की हैसियत रखता है और दुनिया भर में इस प्रोग्राम की नकल में टॉक शोज बने जो हमारे यहाँ भी कसरत से नजर आते हैं कि हमारे यहाँ भी एक साहब बैठ जाते हैं और उनके सामने कोई लड़की होती है या कोई लड़का बिठा लेते हैं जो सवाल जवाब और इस तरह से उसको कंडक्ट करते हैं। वही फॉर्मेट है। कभी पब्लिक की तरफ से किए गए सवालात, कभी अपोजिशन की तरफ से किए गए सवालात, जो भी उनका फॉर्मेट होता है उसमें वो साहब बहरहाल उन सब के मुंह तोड़ जवाब देते हैं और इस तरह से आपका वो प्रोग्राम खत्म हो, एक तयशुदा विनिंग आर्ग्यूमेंट को लेकर। इसी तरह से सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो इसी किस्म के फॉर्मेट से काम लेते हैं। उनमें हमारे एक इंजीनियर साहब हैं जिनके बारे में मुझे कहा गया कि जरा मैं इनके कुछ प्रोग्राम सुनूं और जो मुझे सवालात दिए गए हैं उसके मुताबिक उसका कोई जवाब दूं। मेरा ये मनसब नहीं है कि मैं इस तरह से किसी के बारे में इजहार ख्याल करूं, लेकिन बहरहाल जब तराजू मेरे हाथ में पकड़ा दी गई, जैसा कि मैं कहा करता हूं, अदल बिल क़िस्त, ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हमें देन है और हमें सख्ती से अदल करना। और अगर तराजू मेरे हाथ में आए तो चौक मारंदा वाल में नहीं आंदा। Honesty is a best policy even if it hurts। इंजीनियर साहब हैं जो इस्लाम में अपनी इंजीनियरिटी दिखा रहे हैं। इधर से पेज खोला इधर लगा दिया और इधर से पेज खोला इधर लगा दिया, और वो खुद साख्ता आलिम हैं, इस पे कोई एतराज नहीं। अल्लाह तबारक ताला के पास इल्म की इंतहा है, तलब करने वाले को वो देता है। लेकिन जैसे कि वो नमाज के बाद बाकी 3 सवाल जो हैं वो इस तरह से हैं कि हमने तुम्हें जवानी दी, तुमने उसका क्या मसरफ किया, किन कामों में खर्च की, हमने तुम्हें रिज़्क दिया, तुमने कहां से कमाया और कैसे खर्चा, और हमने तुम्हें इल्म दिया और इस इल्म को तुमने कहां से हासिल किया, कितने पे अमल किया और कितना आगे पहुंचाया। तो अक्सर लोग हमें कम अज कम इस तीसरे दर्जे पे तो नजर आते हैं कि इल्म को आगे पहुंचा। इसमें कोई बुराई नहीं है, पहले 2 सवालात अपनी जगह, उसकी बासपुरस यकीनन हो, लेकिन आगे बात पहुंचाने की हद तक बलगुल अन्नी ही ना हो काना आया, यानी बताओ लोगों को ख्वाह एक ही जुमला क्यों ना हो। तो माशाल्लाह बहुत से लोग इस काम में और इस मामले में सुरखरू होते नजर आते हैं, निजी महफिलों में भी और सोशल मीडिया। इन इंजीनियर साहब के बारे में मुझे कहा गया कि मैं इनके जरा कुछ प्रोग्राम देखूं, तो भाई मैंने इनके प्रोग्रामों को देखा। आप सही कहते हैं, ये वाकई एक खास मसलक के दिफा में हैं और उसी मसलक की तरफ से दूसरे मसलक पर जिसका ये लिबादा ओढ़े बैठे हुए हैं, बकौल इनके कि अहले सुन्नत वल जमात। तो अहले सुन्नत वल जमात मुझे नहीं लगता कि किसी तौर से भी इनसे महफूज है। आप इनसे जब भी उस मसलक पे बात करते हैं, ये घुमा फिरा कर अहले सुन्नत में से किसी भी मकतबा फिक्र को निशाना बनाकर बड़ी खूबसूरती से उस बात को वापस इस तरफ पलट देते हैं। होता यही है, बिल्कुल क्रॉस फायर की तरह से। और सामने एक बिठाए होते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। आपको मालूम हो जाएगा, एक आध प्रोग्राम देखने से फौरी तौर पे पता चल जाता है कि वो सवालात पहले से बनाए हुए हैं और वो रेफरेंसेस भी। इनकी याददाश्त यकीनन जाकिर नाइक साहब जैसी नहीं है, लेकिन अंदाज इनका वही रखने की कोशिश करते हैं। जब ये जवाब देते हैं, खास तौर पर इनकी नजर एक खास पॉइंट पर बार बार पड़ती है, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि रेफरेंसेस सामने नजर आ रहे हैं, वो वहां पर लिखे हुए हैं। क्योंकि आगे बहुत सारी किताबों का ढेर होता है, उसके पीछे वो सफा होता है, और अगर आप गौर करें तो ये बार बार उस तरफ देखते रहते हैं। और जो सवाल करने वाला है वो जिन सवालात को कर रहा है
اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے ان کا بھی باپ ہو علم میں، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ سوال کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سوال یقیناً اس کے دماغ کے نہیں ہے، اس کے ذہن کے نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی اتنا بڑا عالم ہے جو یہ کہے کہ جی میں نے فلانی ڈیبیٹ سے یہ چیز لی اور فلاں ڈیبیٹ سے میں نے یہ چیز لی اور فلانی کتاب سے یہ چیز لی۔ ارے بھائی، اگر تو نے یہ تمام کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو تجھے اسی بندے کے سامنے آ کے بیٹھنا تھا۔ تو بہرحال یہ کراس فائر کی طرح سے ان کا ایک پروگرام کا فارمیٹ ہے جو کوئی بھی میڈیا کو دیکھنے والا یا ریگولر دیکھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال میں یہاں پر ایک خاص پوائنٹ کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی خاص مسلک سے ہیں اور اس کے بارے میں جو لوگوں میں ابہام پایا جاتا ہے اسے آپ دور کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اچھا ہوتا کہ آپ جرأت مندانہ طور پر خود اس مسلک کے نام ہی سے سامنے آتے، نہ کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی کے انداز میں آپ یدھیش بن کر آئیں اور راون کی لنکا کو آگ لگائیں، میر جعفر اور میر صادق کی طرح سے آپ غداری کے موجب کہلائیں۔ بہتر ہوتا کہ آپ اپنے مسلک کے ساتھ ہی سامنے آتے اور ان تمام باتوں کا جو آپ بہت اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں، لیکن کانفیڈنس کی کمی ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی علم صحیح جگہ پر استعمال کر سکے۔ یہی علم اگر آپ ایمانداری سے کرتے تو شاید آپ اس مسلک کی بہت مدد بھی کر سکتے تھے، اسے کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ صلاحیتیں دی ہیں۔ لیکن کیا کریں، راوندرا نامی ایک آدمی بھی تھا، اللہ پاک نے اسے بہت صلاحیتیں دی تھیں، اتنی صلاحیتیں دی تھیں کہ اس کو پورے چائنا کو سپلائی کرنے کے لیے چاولوں کا ٹھیکہ ملا، پورے چائنا کا پیٹ بھرنے کے لیے چاولوں کا ٹھیکہ۔ لیکن فطرت بے ایمان تھی، اس نے وہاں پر بھی پہلے سودے کے بعد ہی ٹچ لگا دیا۔ اس کو برازیل میں سونے کی کانوں کا ٹھیکہ ملا، اس نے وہاں پر بھی بے ایمانی کی۔ انگلینڈ میں اس نے انشورنس کمپنی کھولی، وہاں پر بھی کلیموں کو جوتوں کے ڈبوں میں بند کرتا رہا، کبھی کسی کو کلیم ادا نہیں کیا، پکڑا گیا۔ امریکہ نے اس کی بیوی کو رانی صاحبہ کے طور پر ایکسپٹ کر لیا اور یہ وعدہ بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے فلاں فلاں جزیرے میں تمہاری بیوی کو ہم ملکہ مان لیں گے، لیکن وہاں اس نے پھر ٹچ لگایا۔ تو لاکھ پیار کے پڑھتا رہے منتر ساجد، جس کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ پاپا اعظم نے اس کو جیل سے چھڑوا دیا، ایک نہیں کئی بار۔ یہ تھے سویندرا صاحب، دنیا کا ذہین ترین انسان، لیکن فطرتاً کرپٹ۔ اس نے یہ جتنے کارنامے کیے ان میں سے صرف ایک پر بھی رک جاتا تو شاید آج بل گیٹ سے بھی آگے ہوتا۔ اسی طرح سے میں ان انجینئر صاحب کی صلاحیتوں کو دیکھتا ہوں، اگر یہ اپنے مسلک کو خود سامنے آ کر ڈیفینس کرتے تو یقیناً بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں انہیں دور کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے چوغے میں سامنے لا کر جو حرکتیں کر رہے ہیں کہ اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیر لئیے، اس ٹائپ کی باتیں۔ بہرحال یہ ایک بہت ادنا چھوٹی ذہنیت سے ایک ٹچے پن کی علامت، کیونکہ لاکھ پر جائے گا کوئی دہقان بوئے دہقانی نہیں جاتی، آدمی اپنی ذات دکھاتا ضرور ہے۔ تو اتنا علم آنے کے باوجود وہ ہضم نہیں ہو رہا، اور بار بار اپنی تعریف کرتے کرتے وہ اتنے ابلتے چلے جاتے ہیں، اتنے ابل گئے ہیں کہ اب وہ کفر کی حدوں کو خود چھونے لگے ہیں۔ ان کا اپنا دیا ہوا فتویٰ میں آپ کو سناتا ہوں کہ تحریف القرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ مجھے یہ نا، میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے، جو تعریف قرآن کا قائل ہے، جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھتا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، وہ کافر ہے۔ لیکن 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 صحیح مسلم میں بھی تعریف قرآن کی حدیث موجود ہے۔ واضح تعریف کی ہے، بالکل تعریف کی، کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے؟ واضح تعریف کی ہے، بالکل تعریف کی، کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے؟ مجھے یہ نا، میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے، جو تعریف قرآن کا قائل ہے، جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھتا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، وہ کافر ہے۔ واضح تعریف کی ہے، بالکل تعریف کی، کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے؟ ثابت ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے۔ جو رضاعت والا چیپٹر ہے اس میں الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، مسئلہ نمبر 155 میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے، صحیح مسلم میں رضاعت والا چیپٹر کھولیں آپ کو حدیث مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں آیات یہ پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے، یعنی نسب حرام ہوتا ہے، رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے، یہ ایک یا دو دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچہ وہ بھائی نہیں اس کے اولاد کا بن جاتا، بلکہ کم از کم 5 دفعہ۔ تو یہ بتائیں قرآن میں کہاں آیت لکھی ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگر یہ آیت موجود تھی، وفات تک، ہاں اس میں الفاظ ہیں وفات تک پڑھتے تھے، پھر تو
منسوخ والا مسئلہ بھی منسوخ والا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے مہربانی کرو کہ مجھے آیت نکال, مجھے تو نہیں ملی یہ آیت. یہ تو بہت ہی خطرناک بات آپ نے بہت, اور صحیح مسلم میں ہے, یہ مولوی ضعیف بھی نہیں کر سکتے. میرے پاس ترمذی ابو داؤد کی روایتیں بھی ہیں جن کو البانی اور شیخ زبیر علی صاحب صحیح کہتے ہیں. نہیں, اس کا جواب آپ بتائیں نا پھر. یہ تو میں کیا جواب بتاؤں گا, ان سے پوچھے نا جو علماء ہیں. میں یہ جواب دوں گا جو شیعہ دیتے ہیں, میں یہ جواب دوں گا جو شیعہ دیتے ہیں, میں یہ جواب دوں گا جو شیعہ دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کہا نا کہ وہ, اور اس میں الفاظ کتاب اللہ بھی نہیں ہے, ورنہ تو یہ کہہ دیتے کہ شریعت میں پڑھی جاتی, اس میں قرآن میں پڑھی جاتی تھی, اس میں قرآن میں پڑھی جاتی تھی, اس میں قرآن میں پڑھی جاتی تھی. تعویل بھی نہیں ہو سکتی. کتاب اللہ میں پڑھی جاتی نا تو یہ کہتے ہیں کتاب سے شریعت کے لیے بھی ادھر کتب علیکم الصیام, شریعت, وہ کہتے ہیں شریعت میں پڑھی جاتی ہے, اس میں قرآن ہے. شکر ہے قرآن ہے تو ہمیں 10 بھی سک رہے ہیں. قرآن میں پڑھی جاتی تھی. جو تعریف قرآن کا قائل ہے, جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے, اس کو محفوظ نہیں سمجھتا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, وہ کافر ہے, وہ کافر ہے, وہ کافر ہے, وہ کافر ہے. اور اب آپ کو ایک نمونہ دکھاتا ہوں تحریف القرآن کا. اللہم ہے, دونوں کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہم ہے, دونوں کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہم ہے, دونوں کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں. دونوں کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہم ربنا آتنا فی, اللہم ربنا آتنا فی, اللہم ربنا آتنا فی, اللہم ربنا آتنا فی. نہ کری تو مان پڑندہ نہ آکھی میں پڑیا, او قہار ستار کو ہاوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. روڑ گیا بچیا تیرا, ان للہ و انا الیہ راجعون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم کے ساتھ بھی ثابت ہے, قرآن پاک میں ربنا کے ساتھ ہے, احادیث میں اللہم ہے, دونوں کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا, وقنا عذاب النار, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے لیے اور تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہکنے اور بہکائے جانے سے.